جب پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں اور آزمائشیں ختم ہونے کے بجائے تمہیں تکلیف دینے لگے اور اس تکلیف کو سہتے سہتے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اور دعا میں روتے ہوئے یہ کہہ اٹھو یا اللہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، تو جان جاؤ کہ تمہارا صبر آخری حد پر پہنچ گیا ہے اور تم اس مقام تک آ پہنچے ہو جہاں تمہاری دعا پر کن لکھا جا چکا ہے، کیونکہ تم تہجد کی نماز تک پہنچ گئے ہو۔ جانتے ہو تہجد کی نماز کی طاقت، دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائیڈ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو تنہا، بے بس اور بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ سیڈ سانگ سن کر، غم بھرے گانا سن کر یا بستر پر لیٹے لیٹے رو رو کر اپنا درد نکالتے ہیں، اور اس درد کا کبھی کوئی دوا نہیں ملتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں خالی جھولی بھر دی جاتی ہے، بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن ہاں یاد رہے کوئی بھی نفل نماز یا کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر کرتی ہے جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تبھی تہجد بھی اثر کرے گی۔ دعا کے قبول ہونے میں دیر کیوں لگتی ہے؟ اللہ کہتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تمہیں یقین نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس رب پر شک کیسے کر سکتے ہو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ جو رب رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھو اور ہر قسم کے وسوسے سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک تم مانگتے رہو، پیچھے نہ ہٹو، کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں، تو پھر چھوڑ دو ممکن ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو۔ اسی لیے تمہیں جو چاہیے وہ اللہ سے مانگتے رہو، وہ ضرور دے گا۔ اگر اسے دینا نہ ہوتا تو وہ دعا کو کبھی نہ بناتا، جب اس نے دعا کو بنایا ہے تو وہ عطا بھی کرے گا۔